ہار میں جیت۔ دوسری عالمی جنگ میں ابتداءً امریکہ براہ راست شامل نہ تھا، تاہم ہتھیار اور سامان کے ذریعے اس کی مدد برطانیہ اور اس کے ساتھیوں کی طاقت کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ جاپان نے امریکہ کے خلاف ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس نے 7 دسمبر 1941 کو اچانک امریکہ کے بحری اڈے پرل ہاربر پر شدید حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا، تاہم امریکہ کی ہوائی طاقت بدستور محفوظ رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ امریکہ میں ایٹم بم کی پہلی کھیپ زیر تکمیل تھی۔ چنانچہ اس کے مکمل ہوتے ہی امریکہ نے جاپان سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے، ورنہ اس کو برباد کر دیا جائے گا۔ جاپان کو امریکہ کی جدید قوت کا اندازہ نہ تھا، اس نے اس کو منظور نہیں کیا۔ چنانچہ 14 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے 2 صنعتی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ ایک لمحے میں جاپان کی فوجی طاقت تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ جاپان نے مجبور ہو کر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے فوراً بعد جنرل میکارتر امریکی فوجیوں کے ساتھ جاپان میں اتر گئے۔ جاپان پر مکمل طور پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا۔ جاپان اگرچہ خالص ہتھیار کے اعتبار سے شکست کھا چکا تھا، مگر جاپانیوں کے درمیان جنگی جنون بدستور باقی تھا۔ جاپانیوں کا جنگی جنون اس زمانے میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے جسم میں بم باندھ کر جہازوں کی چمنیوں میں کود جاتے تھے۔ اب جنرل میکارتر کے سامنے یہ سوال تھا کہ اس جنگی جنون کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ جنرل میکارتر نے اس کا حل اس تدبیر میں تلاش کیا کہ جاپانیوں کے جذبے کو جنگ سے ہٹا کر معاشی سرگرمیوں کی طرف پھیر دیا جائے۔ ایک امریکی مبصر اینتھونیو لیوس نے لکھا ہے، جب جاپان نے 40 سال پہلے ہتھیار ڈالے تو جنرل میکارتر نے نہ صرف جاپان پر فوجی قبضہ کر لیا، بلکہ اسی کے ساتھ ان کی مہم یہ تھی کہ وہ ملک کی ازسر نو تشکیل کریں۔ اگر اس وقت ان سے پوچھا جاتا کہ ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہتے کہ جاپان کے جارحے عوام کے جوش کو جنگ کے بجائے اقتصادی حوصلوں کی طرف موڑ دینا۔ اب جاپان کے لیے ایک صورت یہ تھی کہ وہ اپنے ذہن کو باقی رکھتا۔ اگر کھلے طور پر میدان جنگ میں لڑنے کے مواقع نہیں تھے تو خفیہ طریقے پر امریکہ کے خلاف اپنی مقابلہ آرائی کو جاری رکھتا۔ آخری درجے میں وہ اس کام کو کر سکتا تھا جس کا نمونہ ہندوستان کے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے، یعنی اپنے مفروضہ حریف کے خلاف الفاظ کی بے فائدہ جنگ جاری رکھنا۔ مگر جاپان نے فاتح کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے فوراً اپنے عمل کا رخ بدل دیا۔ اس نے امریکہ سے براہ راست ٹکراؤ کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور اپنی تمام قوتوں کو سائنسی تعلیم اور ٹیکنیکل ترقی کے راستے میں لگا دیا۔ اس کا نتیجہ عظیم الشان کامیابی کی شکل میں برآمد ہوا۔ جاپان نے تیزی سے اقتصادی ترقی شروع کی۔ اس نے 1971 میں $6 بلین کا تجارتی سامان امریکہ بھیجا تھا۔ اس کے بعد جاپانی مصنوعات کی مقبولیت امریکہ میں بڑھتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ اندازے کے مطابق 1985 میں جاپان کے مقابلے میں امریکہ کا تجارتی خسارہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی مقدار $45 بلین تک پہنچ جائے گی۔ نیوز ویک 12 اگست 1985 میں ایک رپورٹ بعنوان جاپان دا 40 ایئرز میراکلز چھپی ہے۔ اس میں 1945 میں جاپان کی کامل بربادی کے 40 سال بعد اس کی غیر معمولی ترقی کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جاپانی قوم افسانوی پرندے کی طرح خود اپنی راہ کے اندر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔
جاپان کو خود اپنے فاتح کے مقابلے میں یہ کامیابی اس لیے حاصل ہوئی کہ اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ حقیقت کا اعتراف ہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز ہے، اگرچہ بہت سے نادان لوگ حقیقت کے انکار میں کامیابی کا راز تلاش کرنے لگتے ہیں۔